جنگ بندی کے لیے صف بندی مکمل، دنیا دو حصوں میں تقسیم، کچھ ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کچھ ایران کے ساتھ۔ کون اسرائیل کے ساتھ ہے اور کون ایران کے ساتھ ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس ساری صورتحال پر خرم کریم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی خرم صاحب، کہا جا رہا ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کچھ ممالک اسرائیل کی طرف چلے گئے ہیں، کچھ ایران کی طرف آگے ہیں اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو امریکی جو گنڈا ہے اسرائیل، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ بہت سارے ملک ہیں، دنیا ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے، ایک کیپٹلسٹ جو ہے سیٹ اپ ہے دنیا کے اندر، جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، پھر G7 ممالک اس کے ساتھ ہیں جو ویسٹ میں موجود ہیں، یورپ کے اندر موجود ہیں، یورپی یونین کی صورت میں موجود ہیں، برطانیہ کی صورت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جو امریکہ سے بڑا کلوز ان کا تعلق ہے، ان کے بہت زیادہ کمرشل انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ، وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی تجارت امریکہ کے ساتھ، تو وہ امریکہ کے سامنے نہیں بول سکتے، تو انہوں نے تو امریکہ کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت ساری دنیا میں سین وائسز بھی ہیں جو امن کے ساتھ ہیں، جیسے اب یورپ، جو روس ہے یا چین ہے، وہ امن چاہ رہے ہیں اس وقت، اور کچھ ملک ایسے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے، وہ جو ایک امریکی گنڈا ہے، وہ بالکل بے قابو ہوا ہوا، وہ جس پر چاہتے ہیں حملہ کر دیتا ہے، امریکہ جس پہ اشارہ کرتا ہے وہ وہاں پہ اس کو پہلے تو بھونکتا رہتا ہے، پھر جا کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی بہت دفعہ پارلیمنٹ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلم ممالکوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اگر ہمیں ایک ایک کر کے اس طرح مارتا رہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ایران جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے بہت سارے مسلم ممالک کے لیے، مسلم ممالک پہ پہلے بھی اٹراسٹیز ہو چکی ہیں، ایک ایک کر کے نقصان پہنچایا گیا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ عرب سپرنگ کے نام پہ کس طرح سے پوری جو مسلمان عرب ممالک تھے ان کی سوورنٹی کمپرومائز ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ لیبیا ایک بڑا ملک تھا، وہاں پہ اس کی ایک فوج تھی، معمر قذافی وہاں پہ صدر ہوا کرتے تھے، مصر تھا، یا اس کے علاوہ الجزائر تھا، مراکش ہے، یا بہت سارے عرب ممالک ہیں۔ بغداد کی صورتحال دیکھ لیں، شام میں کیا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو، اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ان کے کون صدر ہے، کون وزیر اعظم ہے، تو آپ کو ممکن ہے کہ اس طرح سے آپ چونکہ فالو کرتے ہیں تو شاید آپ کو نام پتا ہو، لیکن عام میسز کو ان کے نام بھی معلوم نہیں ہو گئے۔ پہلے ہماری فنگر ٹپس پہ تھے کہ وہ وہاں پہ صدر ہے، وہ وہاں پہ صدر ہے، اس کا یہ موقف ہے، پرومیننٹ لوگ تھے، پرومیننٹ لوگ، رجیم چینج ہوئی، انہوں نے اپنے کٹ پتلی لوگ بٹھا دیے، کٹ پتلی لوگ ہیں، یا پھر ان ملکوں کی کوئی سوورینٹی نہیں ہے۔ تو یہ اب دو چار ملک اب رہ گئے ہیں اسلامی دنیا کے اندر، ایک ایران تھا، ایک پاکستان ہے، ترکی ہے، یہ جن کے اندر تھوڑی صلاحیت موجود ہے، یا سعودی عرب ہے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں، تو یہ اب ریزسٹ بھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے، حالانکہ سعودی عرب اور ایران کانفلکٹ بڑا زبردست بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن سعودی عرب کا رویہ بہت شاندار ہے کہ سعودی عرب نے باقاعدہ مذمت کی ہے، اسرائیل کی ہر فورم پہ مذمت کی ہے، ایران کا ڈپلومیٹکلی بہت تعاون کیا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا حج کا ایونٹ تھا، حج کے ایونٹ میں جو سعودی عرب کا رسپانس تھا وہ فینومینل تھا، بہت اچھا رسپانس، بہت پازیٹیو اور بہت اچھا رسپانس تھا کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، شاہی مہمان ہیں، ریاست کے مہمان ہیں، تو آپ ان کی طرف سے فکر نہ کریں۔ پھر ڈپلومیٹکلی بھی سعودی عرب کا، پھر پاکستان جس طرح سے اوور ویلمنگ رسپانس پاکستان کی جانب سے آیا۔ بات تو یہ کہ ہم تو اپنی تعریف کرتے رہیں گے، تعریف وہ ہے جو آپ کو، جو متاثرہ پارٹی آپ کی تعریف کرے۔ جب تشکر پاکستان کا نام آئے گا، جب آئی لو یو پاکستان کی بات ہوگی، جب یہ حج کے موقع پہ لوگ وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح سے اوور ویلمنگ رسپانس پاکستان کو مل رہا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اس بات کی اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان واقعی ایران کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اس وقت کھڑا ہے۔ اگرچہ پاکستان کو جنگ کے اندر دھکیلنے کی کوششیں دشمن ملک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سفارتی سطح پر اور انسانی بنیادوں پر ایران کی بھرپور سپورٹ کی، اور ایران اس کا اکنالج بھی کرا، اور ایران کو فائدہ بھی ہے۔ کسی ملک کے لیے بھی فائدہ نہیں کہ جنگ پورے خطے میں پھیلے، جنگ ختم ہونا، جنگ کا رکنا، جنگ کو محدود کرنا، یہ سب کو سوٹ کرتا ہے، ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے، اس پورے خطے کو سوٹ کرتا ہے۔ تو خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کا تو بہت پازیٹیو رول ہے، وہ نہیں چاہتے اس خطے کے اندر کی جنگ ہو، کیونکہ اگر یہ جنگ تھوڑی سی پرولونگ ہوتی ہے تو یہ جنگ پھر ممکن ہے کہ ایک ملک سے زیادہ ملکوں کی جنگ بن جائے۔ جب وہاں سے بھی زیادہ ملک ہوں گے تو ممکن ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ ساتھ کسی اور ملک پہ بھی، جیسے ترکی کے بارے میں کل تھا کہ ترکی کی بھی کل وہ جو ایئر سپیس ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے، تو ممکن ہے ترکی جو ہے وہ تو بہت اس بارے میں اسٹرکٹ ہے، اگر اس کی ایئر سپیس کوئی بھی وائلیٹ کرتا ہے تو وہ لحاظ نہیں کرتا، خار اس کا جہاز گزرے وہ گرا دیتا ہے وہ، بالکل۔ تو اگر اسرائیل ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ خطے میں کہیں اور بھی پھیلی اور پاکستان ترکی کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور بھی ملکوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، تو یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں رہے گی، یہ تو پھر تیسری عالمی جنگ کی صورت بن جائے گی، اور پھر روس اور چین کو بھی ڈیفینیٹلی اپنا کوئی نہ کوئی رول اس کے اندر پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پورے خطے کا مسئلہ بن جائے گا، یہاں سب کے سٹیکس ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے امریکہ جو ہے وہ
اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کو کسی طرح گرا لیا جائے, جتنی جلدی گرا لیا جائے, تھوڑا خرچہ کر کے گرا لیا جائے, اسرائیل کے وسائل پہ گرا لیا جائے, ہمارے جہاز نہ ہی اڑیں, ایران اس سے پہلے ہی مان جائے کہ تاکہ اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک بہت بڑا جو معدنی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے, اس پہ رال ٹپکتی سب کے دیکھو. امریکہ چونکہ ایک دنیا میں ایک سب سے بڑی طاقت ہے, ماننا پڑے گا اس وقت, جب تک اب چین اس کے مقابلے میں آ رہا ہے, روس کمزور ہو چکا ہے, پہلے جیسا روس نہیں ہے, تو اس کی سب سے زیادہ رال امریکہ کی ٹپکتی کہ جس طرح اس نے عراق پہ قبضہ کر لیا, جس طرح سعودی عرب میں اس کے سٹیکس ہیں, کہ قطر کے اندر اس کے سٹیکس ہیں, پورے مڈل ایسٹ کے اندر اس کے سٹیکس ہیں, تو وہ چاہ رہا ہے کہ ایران جو وہ بھی بالکل اس کے آگے تئی دس بن کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے اور سارے وسائل امریکہ سے پوچھ کے استعمال کرے, اور امریکہ اس کو جہاں چاہے استعمال کر لے. تو وہ جلد از جلد جنگ کے ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے, اسرائیل کے حملوں کے ذریعے, اور اگر ایران کچھ عرصے اور ریزسٹ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ امریکہ اس پہ حملہ بھی کرتا ہے, کیونکہ امریکہ ہر شرائط اس وقت وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ امریکہ کے لیے واپس جانا مشکل ہوگا, کہ وہ اب کچھ نہ کچھ ایران سے اس نے لے کے جانا, یہ امریکہ کے لیے پرابلم. دوسری جانب ایران کا جو ریئیکشن ہے وہ مطلب فنومینل ہے, وہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے کہ اتنی بڑی قوتوں کے سامنے G7 ممالک بھی آپ کے سامنے, امریکہ بھی آپ کے سامنے, ان کا گنڈا جو ہے وہ اسرائیل بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس پہ حملے ہو رہے ہیں. اور پھر یہ کہ پوری فوجی قیادت جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے, اور آپ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آ رہی, ان کے کسی بھی ایکشن میں آپ کو جھجک نظر نہیں آ رہی. انٹینٹ کلیئر ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران اپنی بساط کے مطابق اسے بیسٹ آف دا بیسٹ. اور پھر یہ کہ امریکہ کو بھی بڑا کلیئر میسج ایران نے دیا ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو پھر آپ کے جتنا انٹرسٹ اس خطے کے اندر ہے, آپ کے جو جہاز ہیں, آپ کے جو بحری جہاز ہیں, یا آپ کے جو ایئر فورس ہے, وہ بھی محفوظ نہیں رہے گی, آپ کے اڈے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ جو بغداد کے اندر آپ کی پریزنس ہے, یہ سینٹرل ایشیا مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی پریزنس ہے, یہ جبوتی جو آس پاس کے علاقوں میں ان کی پریزنس ہے, آبنائے ہرمز بھی, آبنائے ہرمز میں اگر وہاں پہ ان کی مائنز لگ جاتی ہیں تو یہ وہاں سے تو تیل آنا بند ہو جائے گا, اور اگر وہاں سے تیل آنا بند ہو جائے گا تو اتنا بڑا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی. روس جو سعودی عرب, قطر, اور وہ سب کے سب پھنس جائیں گے. تو یہ تیل اگر وہاں سے نہیں ہے گا, تیل تو نکل ہی اس علاقے سے رہا ہے فی الحال, باقی لوگ تو اپنا تیل نہیں نکال رہے. تو وینزویلا کو تو آپ نے پہلے, جو دنیا کا سب سے بڑا تیل رکھنے والا ملک ہے, اس کو تو آپ نے پہلے اپنا محتاج بنا رکھا ہے, اس کو جنگ زدہ علاقہ ہے وہ, تو یہیں سے تیل نکلتا ہے. اگر یہ تیل بھی بند ہو گیا تو پھر تو دنیا کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. بہت شکریہ خرم صاحب جی, بڑی تفصیل کے ساتھ خرم صاحب نے اس چیز پر روشنی ڈالی کہ دنیا کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. عدیل احمد اور خرم کلیم صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.